چیزیں جو ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ جیسے نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ آسیب، جنات، ان لوگوں کی حقیقت تو آبویسلی موجود ہے، لیکن اس کی بیسک حقیقت کیا ہے یہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں جناب غلام یاسین نظامی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ سر مجھے بتائیں کہ فرسٹلی آسیب کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، بالکل ایسے ہے، اور پاکی اور عالمگیر دین ہے۔ تو کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارا دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ تو دیکھا جائے یہ بھی زندگی کا ایک شعبہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس حوالے سے بھی دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنات کی تخلیق یہ حقیقت ہے، اور اسی طرح جنات جو ہیں یہ پہلے روئے زمین پر رہتے تھے، پھر جب انسان تخلیق ہوئے تو انسان کی تخلیق کے بعد پھر ان کو مقید کر دیا گیا کہ اب آپ نے فلاں جگہ پر رہنا ہے، اس کے علاوہ اور جگہوں پر نہیں رہنا۔ اچھا۔ تو آسیب کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی تعریف کو سمجھنا چاہیے۔ آسیب یہ ہے اگر کسی شخص پر جنات یا چڑیل کا کوئی اثر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آسیب ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا اسے، وہی میں پوچھ رہی تھی اثر ہوتا کیسے ہے بیسیکلی؟ جی مثال کے طور پر اس کے لیے مختلف علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ جس کے اوپر آسیب ہو اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ پنڈولم کی طرح ادھر ادھر گھومتی ہیں۔ خود ہی؟ ہاں جی، تو اس کی آنکھوں کا ادھر ادھر گھومنا جو ہے، ہاں جی، آنکھوں کا ادھر ادھر گھومنا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر آسیب ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پاؤں کا الٹا ہو جانا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ نہیں، انسانوں میں پاؤں کا الٹا؟ جی، پاؤں کا جو ہے نا وہ پھر جانا یا پاؤں کا اکڑ جانا، یہ بھی اس کی ایک علامت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ بھاری ہو جاتی ہے، یعنی آواز جو ہے وہ خلاف توقع ہو جاتی ہے، جو معمول کی آواز ہے وہ نہیں رہتی، اس سے ہٹ کر کوئی اور آواز شامل ہو جاتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی اور آواز جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس پر ایسا ہونا اس سے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور یہ اس کی اہم علامات ہیں، اور جس کے اندر یہ علامات پائی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آسیب ہے۔ اور اگر یہ علامات اس کے اندر یہ محسوس نہ ہو، کیونکہ یہ ظنی چیزیں ہیں اور یہ یقینی بھی نہیں ہے، یقینی تو ذری سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ہاں، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ظن کی بنیاد پر یہ چیزیں ہیں، اور فرض کریں کہ اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آسیب کا اثر۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، چینی جو ہے اگر وہ لی جائے اور کوئی مرد ہے اس کا جو سر کا جو پگڑی وغیرہ ہے اس کے اندر رکھ کر نا اس کے اوپر سورہ نحل کی آیہ مبارکہ جو ہے نا وہ 27ویں وہ تلاوت کی جائے، ہاں جی، وہ اگر اس پر تلاوت کی جائے نا تو اس کی برکت سے وہ چینی جو ہے وہ مریض کو کھلائی جائے، یا جس کے اوپر کچھ اثر ہو تو اس کی وجہ سے وہ چینی جو ہے اگر اسے کڑوی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کا اثر ہے۔ تو یہ اس کی اہم علامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں جب ہم پرفیوم زیادہ لگاتے ہیں، کسی درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں تو وہاں آسیب ہوتے ہیں، اس سے پرہیز کرنی چاہیے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ یہ جنات اور چڑیلیں کہاں پر رہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایسی جگہ کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، ویرانہ ہو، اور ایسے درخت کہ جہاں پر بھی لوگوں کا بہت کم آنا جانا رہتا ہو، اور اسی طرح سنسان گلیاں، اور اسی طرح رات کے وقت جو ہے وہ بندے کو باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ ہے کہ اگر رات کے وقت آپ باہر جانا بھی چاہتے ہیں تو سڑک کے راستے کے درمیان میں سے نہیں بلکہ سائیڈ سے ہو کر جائیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، شام کے وقت اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلے دیں۔ اس کی ایک ریزن بھی یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ اس وقت یہ جنات اور یہ جو آسیبی چیزیں ہوتی ہیں ان کا اپنے گھروں کو جا رہی ہوتی ہیں، ان کا آنا جانا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بیت الخلاء کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، اور اسی طرح ایسی نہیں، یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کر دی ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، زندگی کے تمام معاملات کے اندر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارا تو دین اسلام کی تعلیمات پر ٹرسٹ ہے،
تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اہل ایمان ہیں، جب آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو دیکھیں سب سے بڑی نجاست جو ہے وہ کفر و شرک کی ہے۔ اگر اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک کفر و شرک کی نجاست کو دور کر سکتا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں جگہ موجود ہے، ویرانے میں یہ زیادہ موجود ہے، کھنڈرات میں یا سنسان گلیوں میں، تو یہ کیسے افیکٹ کرتی ہیں؟ یہاں پہ آسیب کس طرح سے ہوتی ہے؟ جیسے عاشق کہتے ہیں کہ وہ جن فلاں عاشق ہو گیا یا اس طرح سے، یہ کس طرح سے کنسیپٹ آتا ہے؟ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ غیر اتفاقی طور پر ہوتی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ اتفاقی طور پر ایسا ہوتی ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے خوشبو کے حوالے سے مثال دی، خوشبو کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان حوالے سے ہمیں پرہیز کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا پرہیز یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگیں تو آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، اور جب آپ گھر میں داخل ہوا کریں تو بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کی برکت سے آپ ایک حصار میں آ جائیں گے، آپ ایک حفاظتی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر آ جائیں گے، پھر آپ پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آیت الکرسی کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رات کے وقت جب آدمی سونے لگے تو آیت الکرسی کی تلاوت پڑھ کر سویا کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پوری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ، حفاظت کرنے والا وہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام نے اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی کی ہے اور وہ تعلیمات بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے ہمیں سب سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو آیا مبارکہ بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ کے اندر تیسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جی، اور اس کے اندر جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ جو آخری دو کل ہیں معوذتین، ان کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کر لیا کریں، اور سارے ڈھانپ کر بیت الخلاء میں جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے۔ یہ وہ اثرات ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، گھر کا دروازہ جو ہے نا، آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کیا کریں گے تو اس کو کوئی چیز بھی کھول نہیں سکے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان بیماریوں سے، یعنی یہ بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں، ان روحانی بیماریوں سے وہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم جسمانی بیماریوں کے لیے مختلف علاج وغیرہ تجاویز کرتے ہیں اور ان کو اپناتے ہیں، اسی طرح ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم جن گھروں میں اکثر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں نے نقصان کر دیا یا وہ موجود ہیں، کسی کو رہنے نہیں دے رہے ہیں، جو اور بھی آسیب ہیں یا جو اور مخلوقات جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ رہ رہی ہیں، یہ کس طرح سے کنسیپٹ ہے؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے ایسا کہ فرض کریں اگر کسی گھر کے اندر یہ اتفاقی طور پر وہاں پر آ جاتی ہیں، اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے، جس گھر کے اندر لوگ زیادہ تر ناپاک رہتے ہوں نا، جن پر غسل جو ہے وہ فرض ہو چکا ہو، تو شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ان کو چاہیے کہ فی الفور غسل کا اہتمام کریں۔ یہ عموماً ناپاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور ناپاک جگہوں پر رہنا جو ہے یہ پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ گھر جو ہے نا اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے آپ جو اس کو پاک و صاف اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اٹل بات نہیں ہے کہ کسی پر کوئی جادو ہو گیا ہے، یہ ایک ضنی بات ہے، اور اس کا نالج جو ہے وہ ہر کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ والی علامات اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں اس پر جادو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، لیکن آپ صحیح طریقے سے اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے نا، یقینی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ ہے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور جو کلمات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں انہی کلمات پر فوکس کرنا چاہیے اور انہی کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی چیزوں سے حفاظت کے لیے حسنین کریمین کو بھی دم فرمایا کرتے تھے، اور وہ دم جو ہے وہ معوذتین کا دم جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ہم بھی چاہیں تو اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں پر ان چیزوں کا دم کر کے ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل اس طرح سے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ان کا جو فیوریٹ جسے کہتے ہیں درخت ہے، یہاں پہ بسیرا کرتے، تو فیوریٹ درخت ہوتا ہے نا کوئی ایسے پسندیدہ جگہ، وہ کون سی ہوتی ہے کھنڈرات کے علاوہ؟ جی، جس طرح دیکھا جائے پیپل کا درخت ان کے لیے بڑا معروف ہے۔ جی یہ وہاں پر جا کر یہ بسیرا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے اگر ہم ان کی غذاؤں کی بات کریں نا، تو یہ ہڈی اور گوبر یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے۔ غذائیں بھی ہوتی ہیں؟ جی، ان کی غذائیں بھی ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ آپ نے سوال پوچھا، اسی سے ضمناً مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ فرض کریں کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی ہڈی پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر سے نہ گزریں،
اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے سائڈ سے ہو کر گزریں اور آپ اسے چھیڑیں نہ، سائڈ پہ بھی نہ کریں، نہیں سائڈ پہ آپ جو ہے نا اس سے ہو کر گزریں اور اس کے اوپر سے نہ گزریں، کیونکہ یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے، اور گوبر وغیرہ جو ہے اس سے جہاں تک ہو سکے وہاں پر پرہیز کریں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کے وقت بطور خاص جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں وہاں پر آپ نے ذرا اس کے آس پاس سے گزرتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، یا معوذتین جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، یا سورہ بقرہ کی آخری آیات، کیونکہ وہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے، یہ وہاں پر غلاظت والی جگہیں جو ہے نا یہ وہاں پر رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، اب ظاہر سی بات ہے بیت الخلاء بھی غلاظت والی جگہ ہے، تو اس لیے وہاں پہلے تو گھروں سے دور بنائے جاتے تھے، یہاں پہ ہم اپنے بیڈ روم میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے واش روم، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر ذرا احتیاط کریں، اور اس پر جو تعلیمات اللہ نے اور اس کے پیارے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں انہی تعلیم کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بالکل اس طرح سے کوئی بھی چیز اگر ہم سنتاً اختیار کرتے ہیں نا تو وہ سنت کی برکت سے وہ چیزیں جو ہے نا بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات وہ بہت اچھے طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہم اگر حدیث قدسی کو لے کر یا اس کا حوالہ لے کر یاد کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے پیارے نبی کا نام آ گیا تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ برکات جو ہے نا وہ آپ کے شیلٹر بن جاتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ یہ جو ہے غلاظت یا گندگی والی جگہ پہ جاتی ہے، ان میں کوئی تقسیم یا تفریق بھی ہوتی ہے کہ ہر جو بسیرا کرنے والی مخلوق ہوتی ہے وہ غلاظت والی جگہ پہ نہیں جاتی، کوئی صاف جگہ پر بھی بسیرا کرتی ہے؟ جی ان میں کوئی ہے تفریق؟ جی بالکل ہے، ایسے جس طرح کہ جنات کے اندر، انسانوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح جنات کے اندر اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اور جو برے ہیں وہ مخلوق خدا اگر ان کو اذیت پہنچائے گی تو پھر وہ ان کو اذیت پہنچائیں گے، جی پھر وہ اس کا بدلہ لینا جو ہے وہ اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہم کس طرح سے ان کو اذیت پہنچا سکتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ ہے نا کہ جس طرح کی وہ ہڈی والی بات کی گئی ہے وہاں پر نجاست کرنے سے منع کیا گیا، اور اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہڈی جو ہے اس سے بھی غلاظت کو صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرض کریں کہ جس طرح کہ وہ درخت کی بات کی گئی، اس درخت کے نیچے جو ہے وہ غلاظت نہیں بول و براز وغیرہ پیشاب وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے، اور اگر ان کے بسیرے والی جگہ پر ایسی چیزیں کی جائیں تو وہ ان کو غصہ دلاتی ہیں اور پھر وہ ان لوگوں کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر وہاں پر بھی یہ چیزیں کرنے سے منع کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، آپ ذری سی بات ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے کوئی سایہ دار جگہ ہے، یہ بھی ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، فرمایا کہ آپ نے وہاں پر بھی ایسا جو ہے وہ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچتی ہو۔ یہ وہ اذیت والی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ناراض ہوتے ہیں اور غصہ جو ہے وہ دکھلاتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں، ذری سی بات یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کے اندر بتلا دی گئی ہیں، ایک ایک چیز کے حوالے سے ہمیں رہنمائی کر دی گئی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس انہی چیزوں پر ہمارا فوکس کرنا چاہیے۔ ویسے بھی دیکھا جائے ایک انسان جو ہے نا اس کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے، اس کا اخلاقی معیار بھی نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جو ہے نا وہ یہاں پر نجاست وغیرہ کرے، اس کے لیے پراپر طریقے جو ہیں وہ دین اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، سر کو آپ نے ڈھانپ کر رکھنا ہے ایسی جگہوں پر جاتے وقت۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا اثر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دل پر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے دماغ پر ہوتا ہے، دماغ جو ہے وہ اس کے بعد پھر وہ معاف ہو جاتا ہے اور آپ سونا چاہتے ہیں پھر آپ کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہ وہ علامات ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ پریشان رہتا ہے اور اس کا ذہنی سکون اور جسمانی سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ تو ان حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اس طرح سے۔ اور جو میں نے آپ سے پاکیزگی اور جو صاف ان کی تفریق کا پوچھا، اس کا مجھے بتائیے کہ وہ ان میں کیا تفریق ہوتی ہے، وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ دیکھیں جو نیک لوگ ہیں اللہ پاک ان کو، جس طرح قبرستان ہے، قبرستان کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح قبرستان کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو نیک جنات ہوتے ہیں، وہ قبروں پر جا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے درختوں پر، اور اسی طرح دیکھا جس طرح کے مدارس ہیں کہ جہاں پر قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک یہ سننا جو ہے بڑے شوق سے یہ شوق رکھتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کے پیچھے یہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول جب قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ان کی تلاوت کو غور سے سماعت بھی فرمایا۔ قرآن کے ساتھ ان کا بڑا خصوصی لگاؤ ہے، تو جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو، کوئی ایسا آدمی ہو جو نیک ہو، دین کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہو، تو یہ اس کے پاس بیٹھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے مسجد کے اندر بھی یہ آتے ہیں، یعنی پاک صاف جگہوں پر جو نیک ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کے اندر بھی ان کا یہ ٹھکانہ ہے، وہاں پر بھی یہ جاتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تک خالق کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملتی تب تک یہ وہاں پر جا نہیں سکتے۔ صحیح ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی پوچھا کہ جب ہم لڑکیوں کا اسپیشلی ہوتا ہے کہ پرفیوم جو ہے وہ جتنا ہو سکے کم لگایا جائے، پرفیوم لگا کر باہر نہ جایا جائے، تو
تو یہ ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم نا بال ڈھانپ کے رکھے جائیں، سیڑھیوں دہلیز پہ نہ بیٹھا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ سڑک کے درمیان سے نہ گزرا جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا سیڑھیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں مغرب کے بعد کا، ایسا کوئی سین ہوتا ہے یا صرف یہ من گھڑت باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سنت پر عمل کر لینا تو سنت پر عمل کرنے سے ہمارے تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی نا سنت کے اندر یہ ہے کہ راستے کا حق ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی دہلیز پر نہیں بیٹھنا چاہیے بلا عذر. جو ہے نا فرض کریں کہ آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، پھر تو آپ کے پاس ایک عذر ہے، لیکن بغیر عذر کے آپ کو راستے پر بیٹھنا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. راستہ گزرگاہ ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں گزرتی ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ ہریسمنٹ کا وہ شکار ہوتی ہیں، وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ کہیں یہ شخص ہمیں دیکھ تو نہیں رہا. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے سنت رسول کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیارے رسول کی سنت مبارکہ پر عمل کر لیتے ہیں تو اس کے عمل کرنے کے نتیجے سے ہمارے تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. ایک سنت کی برکت سے اللہ پاک ہم پر اتنی رحمتیں اور اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے. ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمارے تمام کے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرا ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. باوضو رہنا بھی تو سنت مبارکہ ہے، اور جو شخص باوضو رہتے ہیں تو یہ چیزیں ان لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتی. اور اسی طرح پرفیوم لگانا یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر منع کیا گیا. آپ زیب و زینت اختیار، جی میں اس کے حوالے سے نا ایکسپلینیشن تھوڑی سی کر دوں. شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ آپ نامحرم کو شاید اس کو سونگ نہ پائے، ان تک نہ جائے. تو یہ والا وہ پوائنٹ ہے کہ اگر خوشبو کا اثر جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچ رہا ہے پھر اس کی والی خوشبو جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر زیب و زینت اور خوشبو جو ہے وہ صرف اور صرف محرم کے لیے، جن کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت دی گئی ہے، وہاں پر آپ زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، تو وہاں پر شرعاً کوئی حرج اور کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ زیب و زینت اختیار کر کے دوسرے لوگ جو اس سے امپریس ہو رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے سب چیزیں ڈسکس کر لی ہیں آلموسٹ کہ ہمیں سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کہاں بسیرا کرتے ہیں، کیا ہے. اب ان سے ملاقات کہتے ہیں کہ ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، یا ان سے 1 to 1 بات کر کے بٹھا کر کوئی پروسیجر یا ایسے کرتے ہیں جیسے ہم ٹی وی ڈراماز میں دیکھتے ہیں، ہم کینڈل جلاتے ہیں، ایسے کر کے ہوتا ہے کوئی سین؟ جی ایسا ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور ایک اور بات، سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، کہ سورج جن کو اگر 40 دن تک کرے تو وہ حاضر ہو جاتا ہے سم تھنگ اس طرح سے. یہ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. اس کے لیے جو روحانی ماہر ہیں انہوں نے مختلف طریقے جو ہیں وہ بتلائے ہیں، اور ان طریقوں کے ذریعے جنات جو ہیں وہ حاضر بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں موکل کہتے ہیں، ہاں جن کو موکل کہتے ہیں ان کے پاس وہ ہوتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ذرا فائدہ پہنچایا جائے، اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے، اور مخلوق خدا کو ہر قسم کی اذیت اور شر سے محفوظ رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا ہے اور اس سے کوئی ناجائز یا کوئی حرام کام جو ہے وہ کروایا جائے، یہ ایسا کام بالکل نہیں کرتے سے. اور جو لوگ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے ادب سے عرض ہے، زیادہ تر ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ماہر ہیں، وہ ان چیزوں سے ناآشنا ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہیں وہ شروع میں ایک ذہن بنا کر آ جاتے ہیں. اگر آپ کو فرض کریں کچھ سر میں درد ہونے لگا ہے اور وہ درد جو ہے وہ روزانہ ہو رہا ہے، فرض کریں گھر کے اندر برتن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، یا جس طرح گھر کے اندر سپرسٹیشیس لوگ ہو جاتے ہیں، جی وہ توہم کا شکار ہو جاتے ہیں. اور توہم کا شکار آدمی جو ہے جب وہ کسی ماہر کے پاس یا کسی بھی روحانی عالم کے پاس استاد مان لیتا ہے، نہیں وہ پہلے سے ذہن بنا کر آتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ ہے. اور اگلا آدمی جو ہے اگر وہ اس سے کہے نا کہ بھائی جس طرح کے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ کے ذریعے بھی آپ پتہ کرواتے ہیں کہ مجھ پر کچھ ہے یا نہیں ہے. اور اگلا آدمی اگر کہے کہ بھائی آپ پر کچھ نہیں ہے تو ہم اس کی بات کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. اچھا اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جھوٹ سننے کے بہت عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے مطابق بات کرو نا، جب آپ کے مطابق بات نہیں نہ ہوتی ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے. ایک یہ بھی بڑا جو ہے نا سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پر ہے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں جناب آپ پر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم تو بات سننے کو تیار بھی نہیں. اور ایک اور بڑی بات، ہم جو ہے جس آدمی کے پاس جاتے ہیں وہاں پر ہم ہزاروں روپیہ اس کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو مرضی ہمیں بات کہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک کہا ہے. اور دوسری جانب سے اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایسا کریں آیت الکرسی جو ہے گھر سے نکلنے لگیں تو پڑھا کریں، اور گھر میں داخل ہوا کریں تو پڑھا کریں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس نے ہماری صحیح طرح سے رہنمائی نہیں کی. ہمیں تسلی بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہماری جیب سے 10 یا 5-10 ہزار روپے نکلیں، اور اس کے بعد ہمیں جا کر سکون ہوتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک بات لوگوں کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں
کہتا ہوں فی زمانہ دیکھا جائے جھوٹ جو ہے وہ لاکھوں میں بکتا ہے اور سچ کوئی مفت میں لینے کو تیار نہیں ہے جی. بالکل. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سچ کے قدردان نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ دیکھا جائے میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیا اللہ پاک نے قرآن عزیز میں نہیں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. جب اللہ پاک نے قرآن عزیز میں جا بجا ہمیں یہ تعلیم دی ہے تو ہمارا فوکس جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اور جو شخص اپنے معاملات اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ پاک دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں اس کی حفاظت فرماتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں ادھر ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی، مجھے یاد آئی، کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. جب تک اس کی رضا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں جب پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی رضا کے بغیر تو کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے نا. جب اس کی رضا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور ہم اپنے معاملات ٹھیک کروانے کے لیے بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور سائیکولوجیکل بھی ہمیں کوئی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اس کو شاید بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی بجائے ہم ان لوگوں کے پاس جانے کا رخ کر لیتے ہیں، جو کہ بالکل میں کہتی ہوں ایک جاہلانہ سوچ ہے. اور جاہل صرف پڑھے جو پڑھا نہ ہو اس کو نہیں کہتے ہیں، جس کو شعور ہو اور وہ سمجھ نہ رہا ہو نا اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے. جی میں نے شروع میں ایک بات عرض کی، ہمارے دین کے اندر زندگی کے ہر حوالے سے رہنمائی موجود ہے. اب آپ نے کہا نا کسی آدمی نے یہ ذہن بنا لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری ذہنی خلش جو ہے وہ دور ہو، اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں. پہلا قرآن عزیز میں ہے، اسے چاہیے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ذہنی حوالے سے ڈپریشن کا، تناؤ کا میں شکار ہوں، اس کے لیے بہترین علاج جو علماء کرام نے تجویز فرمایا وہ یہ ہے، اسے چاہیے کہ درود پاک پڑھے. جب تک درود پڑھتا رہے گا اس پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی رہے گی. اور جہاں پر اللہ کی رحمت ہو، یہ کانسیپٹ ہے، وہاں پر زحمت جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہاں سے ساری کی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا اور درود پاک جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم کو اطمینان اور سکون کی دولت بھی نصیب فرمائے، کیونکہ درود کے اندر رحمت بھی ہے اور درود کے اندر سلامتی بھی ہے. سلامتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرماتا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کے ریفرنس سے اپنے ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، لوگوں کو چاہیے کہ یا سلامو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اسے چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے ورد زبان بنائیں. یا سلامو کا مطلب یہ ہے کہ اے حفاظت فرمانے والے. جب ہم ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو ان کی برکت سے اللہ پاک اس کی رضا بھی حاصل ہوگی. حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ جنتی آدمی ہے. اب جنتی آدمی جو ہے اس کے اوپر جنات اور عصیب وغیرہ کا اثر تو نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان تعلیمات پر ذرا فوکس کریں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر بھی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط بنائیں. اور آپ نے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے جو بات کی نا سنت کی، آپ سنت مبارکہ پر عمل کریں، اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے تمام معاملات جو ہے وہ حل فرما دے گا. جی بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اسی کے ساتھ میں بھی اس چیز کو وائنڈ اپ کروں گی اور میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ میں نے دوبارہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ پتا بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. جب اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو کوئی کیا ہی کر سکے گا.